حیات ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور ان کی یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو تا قیامت کے لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر فرض کر دی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ مینا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باپ رقم ہوتا ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی باری ہے، اور اس خاندان نے پہلے بھی بہت سارے امتحانات دیے۔ پہلا امتحان آپ پر تب آیا کہ جب آپ کی قوم بت پرستی کرتی تھی اور آپ کے روکنے کے باوجود وہ آپ کی ایک نہ سنتی تھی۔ جب آپ نے ان کے بتوں کو توڑا تو انہوں نے اس کے غصے میں آ کر آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور چنانچہ انہوں نے آپ کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکا، لیکن وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسرا امتحان آپ نے اولاد کا سہا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بڑھاپے میں دی۔ اور تیسرا امتحان یہ کہ جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی تو حکم ہوا اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے کو وادی غیر زیزرہ میں چھوڑ آؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو وادی غیر زیزرہ میں چھوڑ آئے اور فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ اور چوتھا امتحان یہ تھا کہ جس اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ مانگ کر لیا اور وہ آپ کو بڑھاپے میں ملی، تو حکم ہوا اب اس اولاد کو قربان کر دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی صبر کا عظیم مظاہرہ کیا۔ اور پھر قرآن بتاتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے، بعض روایات میں 8 یا 9 سال کی عمر بتائی جاتی ہے اور بعض میں بلوغت کی عمر مراد کی گئی ہے۔ اب آپ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ مل آؤ، لیکن وہ حکم کیسے ہوتا ہے کہ 8 ذوالحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، جس میں کوئی کہنے والا کہتا ہے بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ذوالحج کی 9ویں رات کو پھر آپ نے یہی خواب دیکھا، تو 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آپ علیہ السلام اپنی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملے تو اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے ایک دوست سے ملنے جانا ہے، بیٹی کو تیار کر دو اور نئے کپڑے پہنا دو۔ اور دونوں باپ بیٹا مینا کی وادیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شیطان نے یہ سارا منظر دیکھا تو سوچنے لگا کہ اس سے نازک مرحلہ اور کون سا آ سکتا ہے اس خاندان پر۔ چنانچہ شیطان نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بھڑکانے کا فیصلہ کیا، اور وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور کہنے لگا پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام شہزادے کو کہاں لے گئے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا وہ اپنے کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا نہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا سوچ کر بات کرو، کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور وہ بھی بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے؟ اور تمہیں پتہ ہے وہ بیٹا ہم نے کتنی دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے لیا ہے۔ تو شیطان نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، میری گود میں 1000 اسماعیل ہوتے تو میں وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا اسماعیل پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا نہیں۔ تو شیطان کہنے لگا تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا سوچ کر بات کرو، باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ تم نے ان کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ میری طرف کتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے ذبح کریں گے؟ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا اسماعیل کے وجود میں ایک جان ہے، کاش کہ میرے ایک ایک بال میں جان ہوتی تو میں وہ بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اب شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا ابراہیم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکڑی اٹھا کر اس شیطان کو ماری اور شیطان کو اپنے راستے سے ہٹا کر دونوں باپ بیٹا منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر کہا، ابا جان، ذبح کیا ہے؟ جو کرنا ہے کیجئے۔ ان کو قرآن مجید کچھ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اب باپ اور بیٹا دونوں نے طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پر تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیے کہ ان دونوں باپ بیٹا کی خدا سے کتنی محبت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے اور بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح ہونے کو تیار ہے۔ جب دونوں راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور اس پر مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ الٹا لٹا کر گردن کے پچھلے حصے سے ذبح کیا تاکہ بیٹے کا چہرہ میرے سامنے نہ آئے اور دل میں کوئی جذبہ ہمدردی نہ پیدا ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم میں دیر ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کر زمین پر لگا دیتے ہیں تاکہ گردن کی رگیں تن جائیں اور جانور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو بل دے کر آپ کی پیشانی پتھر کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا جان، مجھے رسیوں سے باندھ دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں تڑپوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی سے آپ کو جکڑ دیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے، ابا جان، رسیاں کھول دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا، کیا آپ کا فیصلہ تبدیل ہو گیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل بولے، نہیں۔ تو کہا، میں کیوں رسیاں کھولوں؟ تو بیٹا بولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا محرک لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا اور بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا۔ باپ نے باندھ کر ذبح کیا، لہٰذا مجھے کھول دیجئے، میں نہیں تڑپوں گا۔ آپ نے رسیاں کھولی اور بیٹا پیشانی کے بل لیٹا ہے، ہاتھ میں چھری لی، اور فرشتے پوچھنے لگے، مالک، کیا قیامت آنے والی ہے؟ تو خدا کا حکم ہوا کہ تم کہتے تھے نا کہ تو انسان کو تو پیدا کر رہا ہے، لیکن سجدہ تو ہم کریں گے تجھے۔ میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو۔ سورج منہ چھپانے لگا کہ یہ کیسا منظر ہے، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لیے اپنے 9 نہال بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ جنبش دی، لیکن ایک بال بھی نہ کٹا۔ پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا اور کہا، اے چھری، کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری بولی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے کہ خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری بولی، اے ابراہیم، آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روک دیا، آج اسی نے مجھے کاٹنے سے روک دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری تیز کی اور خلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، اور دل میں تھا، اے ابراہیم، اتنا بڑا کام جو تو نے کر دیا۔ لیکن جب پٹی کھلی تو دیکھا کہ منظر بدلا ہوا ہے۔ جس کو بیٹا سمجھ کر ذبح کیا وہ بیٹا نہیں بلکہ دمبا تھا، اور جبرائیل پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ بے ساختہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کے ان الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ اب آپ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جبرائیل کا آنا اور فدیے میں یہ دمبا آ جانا اور میرے بیٹے کی جگہ دمبے کا ذبح ہونا، یہ میری قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی سوال کرتے، منا کی وادی چمکنے لگی اور وحی کے اجالوں سے پوری وادی روشن ہو گئی، اور حکم ہوا، اے ابراہیم، تم نے واقعی خواب پورا کر دیا۔
ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا، بلکہ انہوں نے ہمیں ایک عظیم قربانی سے نوازنا تھا، اور حکم ہوا اے ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا، ہم نے تیری سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم۔ ناظرین کرام، جب حج کا مہینہ آتا ہے تو مینا کی وادی کے اندر 40 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور کروڑوں قربانیاں مینا کی وادی کے اندر ہوتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہر سال یہ شور ہوتا ہے کہ اس سال قربانی بہت مہنگی ہے، شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں، لیکن جیسے ہی قربانی کا موسم آتا ہے گلیوں اور بازاروں کے اندر جانور گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے السلام علی ابراہیم۔ ناظرین کرام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا امتحان تھا اور کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ہر سال بہت سے صاحب استطاعت لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اجاگر کرنے کے لیے قربانیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس سال کرونا کی وجہ سے جیسے ہمارے ملک میں حالات ہیں، شاید اس بار اتنی قربانیاں نہ ہو سکیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ حضرت ابراہیم کی اس سنت کو ضرور پورا کریں گے۔